اس انوکھی کہانی کی شروعات تب ہوئی جب ویران اٹلانٹک اوشن کے بیچوں بیچ ایک برٹش مرچنٹ شپ گزر رہی تھی۔ اس کے کیپٹن کا دھیان بہت دور کھڑی ایک شپ پر گیا جو نہ ہی آگے بڑھ رہی تھی اور نہ ہی ان کے سگنلز کا جواب دے رہی تھی۔ قریب جانے پر معلوم پڑا کہ یہ شپ ویران سمندر میں اکیلی صرف لہروں کے سہارے کھڑی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شپ کے اندر کریو کا ساز و سامان، کھانا پینا اور سارا کارگو بالکل صحیح سلامت موجود تھا، لیکن اگر نہیں تھا تو کریو موجود نہیں تھا، جو بنا کسی نشانات کے یہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ ہے میری سیلیسٹ کی وہ داستان جس نے پچھلے 150 سالوں سے ہسٹورینز کو پریشان کر رکھا ہے، وہ راز جسے سمندر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس شپ کو 1861 میں کینیڈا میں تیار کیا گیا اور اس وقت اس کا نام ایمیزون رکھا گیا تھا۔ اپنے شروعات کے کئی سفروں میں یہ چھوٹے موٹے حادثوں کا شکار ہوئی تھی، یہی وجہ ہے کہ یہ شپ حادثات کے بارے میں کافی مشہور تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی بڑا حادثہ فیس نہیں کیا تھا۔ اپنی اونرشپ بدلتے بدلتے جب یہ کیپٹن بینجامن برگس کے پاس آئی تب اس کا نام میری سیلیسٹ رکھا گیا تھا۔ یہ نیو یارک میں 7 نومبر 1872 کا ایک خوشگوار دن تھا۔ میری سیلیسٹ نامی یہ شپ ساحل پر کھڑی تھی اور اس پر سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ میری سیلیسٹ میں ایتھنول کے 1700 بیرلز لوڈ کیے گئے، جو کہ پینے والا نہیں بلکہ انڈسٹریل یوز کا الکوہل ہوتا ہے۔ اس کو یہ سارے بیرلز نیو یارک سے اٹلی کے شہر جنوا تک بذریعہ اٹلانٹک اوشن لے کے جانے تھے۔ اس شپ میں ٹوٹل 10 لوگ سوار تھے، جس میں شپ کے کیپٹن بینجامن اسپونر برگس، ان کی بیوی اور ان کی 2 سالہ بچی سمیت 7 کریو ممبرز بھی موجود تھے۔ سفر شروع کرنے سے پہلے شپ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور وہ آسانی سے بنا کسی رکاوٹ کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہ سفر قریب 7500 کلومیٹرز لمبا تھا اور نارملی اس دور میں اتنا بڑا سفر کرنے میں کئی دن نہیں بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ یاد رہے کہ تب جی پی ایس یا ایڈوانسڈ کمیونیکیشن ڈیوائسز بھی نہیں ہوتی تھی جس سے کیپٹن کے ساتھ رابطہ بنایا جا سکے۔ میری سیلیسٹ کو نیو یارک سے نکلے 3 ہفتے گزر چکے تھے اور معمول کے مطابق کئی ہفتوں کے بعد اب اس کی جنوا کے پورٹ پر آمد کا انتظار بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اتنے وقت کے بعد بھی میری سیلیسٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ میری سیلیسٹ کے بعد نیو یارک سے نکلی دوسری شپس اب جنوا تک پہنچنا شروع ہو گئی۔ اب پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ آخر میری سیلیسٹ اتنے ہفتے گزر جانے کے بعد بھی منزل پر کیوں نہیں